ہمارے سابقہ جو چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی جناب مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، یقیناً ایک بہت بڑی علمی اور ایک فکری اور ایک محقق شخصیت ہیں۔ ان کے علم، ان کے مطالعے اور ان کے جو علمی جو کارنامے ہیں، یقیناً ان سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو رویت ہلال کا ایک مسئلہ ہے، اس پہ اصولی طور پہ ہم بلا تفریق مسلک جو ہے وہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے تحفظات تھے جن کو ہم نے بالواسطہ اور بلا واسطہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن ہماری سنوائی نہ ہو سکی۔ اصل میں بنیادی مسئلہ جو سابقہ ہمارے چیئرمین صاحب کا تھا وہ تھا سائنسی نقطۂ نظر سے، کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک چاند 22 گھنٹے کا نہ ہو یا اس سے زیادہ کا تو انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر 22 گھنٹوں سے وہ 1 گھنٹہ بھی کم ہے، 21 گھنٹے کا بھی ہے یا 20 گھنٹے کا ہے تو انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ہمارے سائنسی ایک نقطۂ نظر ہے، اور ہمارے سابقہ جو چیئرمین ہیں ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ اور جو ہمارا ان سے اصولی اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ جب ہمارے کے پی کے عوام اور پھر عوام بھی کے پی کے وہ شہادت دینے والے، وہ گواہی دینے والے جو کہ ہمارے پشاور شہر یا مردان شہر یا چارسدہ شہر یا کوہاٹ شہر سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتے، شہر میں اتنی آلودگی ہے کہ دن 12 بجے اکثر دھوپ بھی نظر نہیں آتی۔ اکثر ہمارے جو گواہ ہوتے ہیں، شہادت دینے والے ہوتے ہیں، ان کا تعلق مضافات اور ٹرائبل ایریا سے ہوتا ہے، جہاں پہ آلودگی جو ہے وہ شہروں کی بنسبت بہت زیادہ کم ہے، بلکہ بعض علاقوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اگر وہاں کا ایک جنب غفیر ہمیں شہادت دے دے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اور سائنسی نقطۂ نظر سے وہ چاند 19 گھنٹے کا یا 20 گھنٹے کا ہو، تو ہم یہ شریعت کی روح سے یہ ہم فیصلہ دے سکتے ہیں کہ باقی انسان کی رویت کا اعتبار ہے، سائنس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے فتاویٰ میں اس کو بڑے واضح طریقے سے جو ہے وہ نقل کر دیا ہے اپنے زمانوں میں کہ اس معاملے میں، رویت کے معاملے میں فلکیات کے جو حساب کتاب ہے، جو ان کے قوانین ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے اکثر فقہاء نے یہ فتویٰ اور یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، لیکن چونکہ ان کا اصولی موقف یہ تھا کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ 22 گھنٹے سے کم ہو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے، تو اگر پورا کے پی بھی چاند دیکھ لے تو جب تک سائنسی نقطۂ نظر سے ہمارے اطمینان نہیں ہوگا تو ہم اعلان نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر یہ انتشار بنا رہا، اور یہ جو ہے وہ 2-2 3-3 فیصلے یہ ہوتے رہے۔ تو میرے مرکزی چیئرمین صاحب سے ایک یہ التماس بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ، آپ کو بھی اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی ہے، آپ بھی اس مسئلے کو ذرا اپنے جو ہے وہ پیش نظر فرمائیے گا۔ دوسرا جو سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ عوام کا جو اعتماد ہے وہ یہاں کی زونل کمیٹیوں پہ نہیں ہے۔ جو زونل کمیٹی سرکاری ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے تو زونل کمیٹی کی بات مرکزی کمیٹی تک پہنچتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ زونل کمیٹی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، ان کا اجلاس ہوتا ہے کہ جو سرکاری مقامات ہیں، اکثر اوقاف محل میں ہوتا ہے یا قلعہ بالحصار کے اندر ہوتا ہے، کہ جہاں پہ عام آدمی کا جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ کتنی تلاشیوں اور پوچھ گچھ کے بعد جو ہے وہ اندر جانا پڑتا ہے ان تک پہنچنے کے لیے۔ بلکہ آج سے چند سال پہلے میں خود ایک گواہ کو ساتھ لے کے گیا کہ شاید زونل کمیٹی میں ان کی گواہی کو قبول کیا جائے، یا وہ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن گواہ کو جب ساتھ لے کے جایا گیا تو باہر اوقاف جو ہمارے یہاں پر پشاور میں اوقاف پلازا ہے، جو اوقاف دفتر ہے، اس کے باہر سے ہی ہمیں واپس کر دیا گیا۔ ہم نے کہا بھی ہمارے پاس شہادت ہے، میں خود الحمدللہ پڑھا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے میرے اندر زونل کمیٹی کے جو رابطے میں جو لوگ ہیں میں نے ان سے رابطہ کرنا ہے، ان کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، باقی پھر ان کی مرضی کہ وہ فیصلہ دیں یا نہ دیں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں اپنے متعلق کو وہاں پہ پیش کروں، لیکن ہمیں اندر ہی جانے نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہمارے یہاں پہ جو ہمارے کے پی کے عوام ہیں ان کا زونل کمیٹی سے بالکل اعتماد اٹھ چکا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، اس لیے جب بھی یہاں پہ چاند دیکھا جاتا ہے تو اس کی رویت کی شہادت جو ہے وہ جو ہمارے علاقائی جو پرائیویٹ کمیٹیاں ہیں ان کے سامنے جا کے شہادت دی جاتی ہے۔ تو پھر وہاں سے چونکہ
کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہاں ہماری جو پرائیویٹ کمیٹیاں ہیں چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہیں، کہ ہمارے لوگوں کا اعتماد انہی پرائیویٹ کمیٹیوں پہ ہے، زونل کمیٹی پہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زونل کمیٹی جو ہے، میں محترم چیئرمین صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ براہ کرم ہماری جو یہاں پہ پشاور میں جو زونل کمیٹی بیٹھتی ہے، برائے مہربانی جس طرح مرکزی کمیٹی تحلیل ہوئی، نئے افراد اور نئے چہرے سامنے آئے، اس زونل کمیٹی کے اگر پرانے افراد ہیں، مجھے اب یہ علم نہیں ہے کہ ابھی کمیٹی جو پرانی تحلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق پرانی کمیٹی کو تحلیل ہو جانا چاہیے، اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو زونل کمیٹی ہے پشاور میں جو بیٹھتی ہے، آج سے چند سال پہلے، غالباً 6 یا 7 سال پہلے کی بات ہے، میں نے خود لائیو جو ہے وہ خبروں میں ان کو دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ سائن کیے، ایک کا سائن مجھے ابھی تک یاد ہے، انہوں نے سائن کیے کہ کل جو ہے وہ عید الفطر نہیں ہوگی، عدم رویت کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور پھر مرکز میں بھی اعلان کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ چونکہ میں خود پشاور سٹی کا، شہر کے اندر کا رہنے والا ہوں، مسجد قاسم علی خان ہمارے آبائی علاقے سے تقریباً 10 منٹ کے جو ہے وہ فاصلے پہ ہے۔ اب جب میں وہاں سے مجھے پتہ چل گیا، سرکاری اعلان ہو گیا، ہماری زونل کمیٹی کے جو افراد ہیں وہ بھی اٹھ گئے کہ رویت نہیں ہوئی اور کل عید نہیں ہوگی بلکہ کل رمضان کا آخری دن ہوگا، 30واں روزہ ہوگا۔ اتفاقاً میں مسجد قاسم علی خان گیا، وہاں پہ ہمارے کچھ ہیں ساتھی جو رابطے میں رہتے ہیں، ان کے پاس جب میں گیا تو میری حیرت کی انتہا ہوئی کہ اس زونل کمیٹی کے 3 افراد جو کہ ہمارے شہر پشاور کے بڑی مشہور شخصیات ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑی باادب اور بڑی مشہور شخصیات ہیں، اور ان کا جو ہے وہ تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے، اور میں جب وہاں پہ گیا تو وہ تینوں شخصیات وہاں پہ تشریف فرما تھے مسجد قاسم علی خان میں، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کل ہماری عید ہوگی، اور پھر انہوں نے اپنے علاقوں میں اپنی مساجد میں عید بھی منائی۔ تو ایسے لوگ کہ جو وہاں پہ سائن کر دیں، کیمرے میں آ جائیں، مرکز کے ساتھ رابطہ کر دیں، ہمیں چاند نظر نہیں آیا، اور وہ خود سائن کر دیں کہ کل 30واں روزہ ہے، وہ لوگ کس منہ سے آ کر مسجد قاسم علی خان میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں کل جو ہے وہ عید الفطر ہوگی؟ تو اس قسم کی جو منافقانہ پالیسی ہے، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اگر اس میں پرانے افراد ہیں تو ان کو بھی تحلیل کر کے نئے لوگ جو نئی سوچ اور لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کی طرف اس امت کو لانا چاہتے ہیں، کم از کم ان کو جو ہے وہ اس زونل کمیٹی میں جو ہے وہ جگہ دی جائے۔ ایک یہ دوسری بات یہ کہ میں پھر بھی چیئرمین صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ چاہے وہ آپ لوگوں کے فیصلے ہیں کہ وہ جو زونل کمیٹی بھی ہے، جو افراد بھی ہیں، کم از کم ان پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ آیا ان کا جو فیصلہ ہے، جو وہ مرکز کو اطلاع دے رہے ہیں، آیا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اکثر ہمارے یہاں پر شہر پشاور میں یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ زونل کمیٹی تک گواہوں کو پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اب اس کے پیچھے کیا عناصر کا فرما ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک ضروری بات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، شریعت کی روح سے بھی، اور ہم سب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حکومتی رٹ جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں ہر مسئلے میں حکومتی رٹ بحال کرنے کے لیے ہر حد تک جایا جاتا ہے، اس مسئلے میں بھی حکومتی رٹ کو بحال ہونا چاہیے۔ لیکن میں اس میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، یہ نہیں کہتا کہ تشدد کیا جائے، کیونکہ ہماری قوم اگر اس اہل سنت والجماعت دارالافضلیہ میں جو پچھلے جو ہے وہ کئی دہائیوں سے یہاں پر کمیٹی قائم ہے، ان کے فیصلے بالکل درست ہیں، لیکن جس طرح مجھ سے پہلے برادر مکرم مفتی عتیق اللہ صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری وہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی، ہماری بات کو سنا نہیں جاتا، اس لیے ہم مجبور ہیں اپنا فیصلہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہاں پہ بات کو سنا جائے، ہمارے جو ہے وہ شریعت کے معیار کے مطابق گواہوں کو پرکھا جائے اور اعلان کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنی رٹ بحال کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اس لیے میری تجویز اور مشورہ یہ ہے کہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، یہ حکومت کے ساتھ اس بات پہ بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے کہ حکومتی رٹ کو بحال ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جتنی بھی زونل کمیٹیاں ہیں، چاہے وہ پشاور اور اس کے مضافات میں ہیں، یا وہ چارسدہ میں ہیں، یا وہ وزیرستان میں ہیں، یا وہ جو ہے وہ اور علاقوں میں ہیں، پورے کے پی میں جہاں بھی ہیں، ان کو کم از کم تابع بنایا جائے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا۔
आपके यहाँ बड़ी अच्छी बात है। आपके मुताल्लिकीन, आपके शागिर्द, आपके मुरीदीन, मुताल्लिकीन वो चांद देखते हैं, पीछे दहाइयों से देखते चले आ रहे हैं। वो जब आपसे राब्ता करें तो आप खुद बजाय ऐलान करने के मरकज के साथ जो है वो ताल्लुक में रहे, मरकज के साथ राब्ते में रहे और मरकज के फैसले का इंतजार करें। अगर हुकूमत चाहे, एक यहाँ पे अगर हुकूमत चाहे तो याद रखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत के लिए सब कुछ करना आसान है, किसी भी सूरत में वो लोगों को कायल भी कर सकती है और अगर जो नहीं मानता इसके बावजूद उसके साथ हर जो है वो जगह तक जा सकती है। हमारे यहाँ पे मैं आखिरी बात बस करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर केपी में जो एहसास महरूमी है, इंशाअल्लाह जो है वो उसको दूर करने के लिए लोगों की नजरें आप पे लगी हुई हैं, आप पे लगी हुई हैं। और मुझसे पहले हमारे जो है वो अकाबिर में से हमारे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं जनाब मुफ्ती फजल जमील रिजवी साहब। इन्होंने तो बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि पिछले 20 साल से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से हुर्रियत हिलाल के बेटी का वजूद हुआ है पाकिस्तान में उस वक्त से ये इख्तिलाफ चला रहा है। तो इसलिए बराए करम जो है वो हमारी जो उम्मीदें हैं आपसे, जो तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह हम उम्मीद सकते हैं कि आप इनको ज़रूर जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।